أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم 17ویں آیت ہے سورہ لقمان کی۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں اور وصیتوں کا بیان ہے، اور کافی ساری نصیحتیں احادیث مبارکہ کے اندر مختلف لوگوں نے نقل کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنا دیں گے۔ پہلی نصیحت وہ شرک سے بچنے کی نصیحت تھی، جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اس میں ترغیب ہے توحید اور اخلاص کی، جو مذہب کی بنیاد ہے۔ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے لیے کرنا، یہ مذہب کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، ہر آن ہر گھڑی، گزشتہ کل کافی تفصیل سے بات آئی، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی ذات ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے وہ کل بیان ہوا۔ دل کا نرم ہونا ضروری ہے، اور دل کی نرمی کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اور دعا مانگنا ضروری ہے۔ اس سے انسان کا دل نرم رہتا ہے، نرم بھی رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑا بھی رہتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ ان دونوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ان دونوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ آدمی توحید کے ساتھ جڑا رہے اور اخلاص کے ساتھ جڑا رہے۔ نمبر 2، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ذات اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ تو ہمارے عقیدے کی بنیاد، جس کا تعلق دل کے ساتھ۔ آگے اسی کو لے کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے لیے نماز ہے۔ تو اگلی نصیحت جو تیسری نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، کہ نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، پوری پوری ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، صلی صلاۃ کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ صلی صلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو سیدھا کرو، نماز کو سیدھا کرو یعنی اس کا وضو صحیح کرو، نماز کو سیدھا کرو یعنی استنجا صحیح کرو، نماز کو سیدھا کرو یعنی نماز کے ارکان تمہارے پورے ہوں، نماز کو سیدھا کرو۔ تمہارے نبی نے ہاتھ کیسے اٹھائے، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، اوپر سے نیچے کیسے گئے، نیچے سے اوپر کیسے آئے، اس کو سیدھا کرو۔ اور نماز کو سیدھا کرو، اس میں جو پڑھتے ہو وہ سیدھا کرو، وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہونا چاہیے، وہ سیدھا کرو۔ نماز کو سیدھا کرو، نماز دھیان والی نماز پڑھو۔ پھر وہی بات کل والی بات آئے گی، دھیان تب ملے گا جب آدمی اللہ کی یاد میں دھیان رکھے گا۔ جب اللہ کی یاد میں دھیان نہیں تو نماز میں دھیان کو سوچے بھی نہیں۔ جب آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، تسبیحات نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کہتے ہیں میں نمازی ہوں، تو یہ نماز کھوکھلی نماز ہے۔ اور یہ نماز کیا ہے، خود ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز آدمی بے دردی سے پڑھتا ہے تو نمازی کو بد دعا دیتی ہے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اور نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نماز اس نمازی کو کہتی ہے خدا تجھے ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ سب سے بدترین چور کون ہے؟ ہمیں کیا پتہ، اللہ کے رسول کا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ نماز کا چور کا کیا مطلب؟ فرمایا لا یتم الرکوع ولا السجود، رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا ہوں۔ تم چور کو کیا سزا دیتے ہو؟ اس وقت چور کے سزا بیان نہیں ہوئے تھے، قرآن کی آیتیں نہیں اتری تھی، لیکن نماز تو تھی، نماز تو مکہ مکرمہ سے ہے۔ تمہاری نظروں میں چوری کا عمل کیسا ہے؟ تمہاری نظر میں شراب کا عمل کیسا ہے؟ تمہاری نظر میں بدکاری کیسی؟ اللہ کے رسول بہت گندی چیزیں ہیں،
یہ تو سب اس کا کرنے والا تو بس سزا کے لائق ہے کیوں. تو آپ نے فرمایا کہ سب چوروں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. اللہ کے رسول کون ہے نماز میں چوری کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا نماز کی چوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رکوع سجدہ بے دردی کے ساتھ کرے، پرسکون سجدہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز کا خیال رکھنا، بالکل سیدھا رکوع کرنا اور یوں بالکل کمر سجدے کے اندر ایسی کمر ہو تمہاری، رکوع میں تمہاری ایسی کمر ہو، اور قیام میں تم ایسے سیدھے کھڑے ہو، سینہ تان کے کھڑے نہ ہو. کسی کے سامنے کھڑے ہو تو ذرا ڈھنگ کے ساتھ کھڑے ہو، ڈھنگ کے کپڑے پہنو، ڈھنگ کے کپڑے پہنو، ڈھنگ کے ساتھ. جیسے آدمی کسی بڑی شخصیت کے سامنے کھڑا ہے تو کیسے کھڑا ہوگا؟ ایسا آئے گا گریبان کھلا ہوا ہوگا، آستین ادھر ہوگا اور پائنچے ادھر ہوں گے اور بال ایسے ہوں گے حیوانوں والے، اور جناب آگے کھڑو گے اس طرح. یہ کوئی کھڑے ہونے کا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو، جو نبی نے تمہیں طریقہ سکھایا ایسے کھڑے ہو. تو بیٹا نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھو، نماز کو قائم کرو. علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھو. تو یہ، اور پھر کیا ہے؟ جس نے نماز کو قائم کیا جس نے نماز کو سیدھا کیا اس نے پورے دین کو سیدھا کیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے نماز کو سیدھا کیا اس نے پورے دین کو سیدھا کیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا. من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن ہدم الصلاۃ فقد ہدم الدین. اور نماز کی حیثیت کیا ہے مذہب میں؟ جیسے سر بدن میں. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ یہ دو باتوں، کلمہ نماز، ہم ان دو باتوں پہ کیوں زور دیتے؟ تبلیغ میں نکل کر کے ہم کہتے ہیں کلمے کو ٹھیک کرو، نماز کو ٹھیک کرو. کہا جب یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی سارا دین ٹھیک ہو جائے گا. کسی نے آ کے چینک، اس زمانے میں جیسے چینک، اب تو تھرماس کا زمانہ ہے، چینک اور چائے کسی نے یوں رکھی، کوئی خادم تھا کوئی تھا، تو وہ چینک اور کپ جو ہے نا وہ یوں ہل گئے نا رکھتے وقت میں. بہت سارے لوگ نہیں جانتے بیچارے. تو حضرت تھے، مربی تھے، تربیت کرنے والے، فرمایا اگر اس کی نماز ٹھیک ہوتی تو اس کو یہ چائے کے یہ چینک کے رکھنے کا ڈھنگ آتا. اگر اس کی نماز کا چائے کے چینک کے ساتھ کیا تعلق؟ نہیں، نماز کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے. جب آدمی کو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈھنگ آ گیا، گھنٹہ سوا گھنٹہ 5 نمازوں کا، تو اس کو 24 گھنٹے پوری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. پوری زندگی خدا کے سامنے رہنا آسان ہو جائے گا. تو نماز کیا ہے؟ سیدھا سیدھا پڑھو نماز، یعنی دھیان والی نماز پڑھو. 2 لفظ آپ سنتے ہوں گے، خشوع شین کے ساتھ اور خضوع ضاد کے ساتھ. خشوع کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور خضوع کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو بار بار کبھی یوں کر رہا تھا، کبھی یوں کر رہا. بعض لوگ کھڑے ہوتے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہم نماز میں. تو اگر ایک دفعہ تو گنجائش ہے، 2 دفعہ بھی ہے، 3 دفعہ کر لیا ایک رکن میں نماز ٹوٹ گئی. یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو بات، لیکن وہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کے سامنے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے وہ ایسے ہی کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء ٹھیک ہوتے، اس کے اعضاء میں سکون ہوتا. تو اعضاء کا سکون انسان کے دل کے ساتھ. تو دل دماغ کا انتشار نماز میں نہیں چلے گا. ہاں نماز میں تو دکانوں کے حساب بھی چل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. ابھی ڈیلنگ کر کے آئے ہوں جناب، وہ سب حساب کتاب نماز میں چل رہے ہوتے ہیں. اور شیطان ایسا مردود ہے، وہ بالکل کلیئر چیز لاتا ہے نماز میں. نماز سے ہٹ کر کے وہ ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، کہا پیسے دبائے تھے کہیں پر وہ مل نہیں رہے. تو حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو، اچھی طرح وضو کرو، بہترین قسم کا وضو، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 نفل کی نیت باندھ دو. سمجھے نا؟ تو اس نے جیسے ہی وہ کیا، وضو کیا اور نیت باندھی تو فوراً یاد آ گئے پیسے کہ میں نے وہاں دفن کیے تھے. نماز چھوڑ کے چلا گیا.
تو امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ وہ حضرت وہ آپ نے نسخہ بتایا تھا تو وہ پیسے مل گئے میرے، تو لیکن میں نے ایسا کیا تو خدا کے بندے 2 نفل تو پورا کر لیتا۔ تو یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ نماز کے اندر پھر یہ ساری جو باطل چیزیں ہیں نا وہ سب حرکت میں آ جاتی ہیں، سب ادھر ادھر کی چیزیں آدمی کو کیا کرتی ہے؟ گھیر لیتی ہے۔ اس لیے خوبصورت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یا بنی، اپنے بچوں کو نماز بتائیں، بچوں کو نماز۔ یہ قاری صاحبان پہ وہ نہ رکھیں آپ لوگ کہ قاری صاحب کے ذمے کچھ نہیں سکھاتے۔ قاری صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، قاری صاحب نہ استنجا بچے کو بتائیں گے، نہ وضو بتائیں گے، نہ نماز۔ آپ خوش فہمی میں رہیں گے، اور جو گھروں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا تو خدا ہی حافظ ہے، ایک لفظ نہیں پڑھتے یہ بچے۔ تو اس لیے بچوں کی نماز کی، تو بچوں کی چیزوں کی خود نگرانی کریں۔ آپ کو آتا ہے تلفظ، بچے سے پڑھ کے سناؤ ذرا، آپ کا کیا لگے گا؟ 2-4 منٹ لگیں گے۔ جیسے آپ ہوم ورک کو پورا چیک کرتے ہیں کہ بھئی میتھ کا سبق بتاؤ، اور سائنس کا بتاؤ، اور انگلش کا بتاؤ، اور اردو کا بتاؤ، اور یہ بتاؤ اور وہ بتاؤ، تو ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتاؤ بیٹا قرآن کا تھوڑا سا سنا دو۔ کیا پڑھے؟ قاری صاحب کا سبق کہاں چل رہا ہے تمہارا؟ تمہیں وضو سکھاتے ہیں تمہارے استاد تمہیں؟ تو وضو کا مذاکرہ خود کریں، نماز کا۔ یہ دیکھیں یا بنی اقم الصلاۃ، یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے تو کر لیا، وہ تو چلے گئے، ہمارے رب نے یہ ہمیں سنا رہے، تم اپنے بچوں کو نماز کا کہو، بچوں نماز پڑھا کرو، نماز کا پوچھا کریں۔ ہاں، بچوں کو ایسے نہیں چھوڑا کریں۔ بچوں کو اللہ کے رسول کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، دعائیں کروائی جاتی تھی، اللہ کے رسول بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس بچے بیٹھتے تھے، اور بچوں کو لایا جاتا تھا، اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نمازی ہیں، 90 سال عمر ہے ان کی، 85 سے اوپر ہے، اور یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ سامنے کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں، وہ پرانی کوئی بلڈنگ ہے، تو تعلق بھی رکھتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے والد صاحب میرے نام کے پوچھنے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور میرا نام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے۔ میں کیا نام ہے آپ کا؟ کہا میرا نام ہے احتشام الدین، حضرت تھانوی نے میرا نام ہے۔ پھر ہم پاکستان جب ہم ہجرت کر کے آئے تو ہمارے والد صاحب ہمیں مفتی شفیع صاحب کے پاس، یہ نانک واڑہ میں تھے، وہاں لے جاتے تھے، اور میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب کی ٹانگیں دباتے تھے، اور ہمیں کہتے تھے کہ بچوں مفتی صاحب کی ٹانگیں دباؤ۔ ہمیں والد صاحب ان بزرگوں، ہم بچپن سے، کہا ہمارا پورا خاندان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، حضرت نے ہماری تربیت کی۔ تو یہ اب دیکھا آپ نے 90 سال عمر ہو گئی، لیکن ان کی داڑھی، ان کا سب پورا وہ سب ہر چیز شریعت کے مطابق۔ تو یہ بچوں کو یہ چیزیں ہم نے کرانی ہے، بچوں کو لایا کریں، اقم الصلاۃ۔ اور بچوں اس بات کا خیال رکھیں کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ بچوں کو جوڑیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تبلیغ کا کام ایسا ہے، جب آدمی 3 دن 10 دن 40 دن میں جاتا ہے، لازماً وہ گشتیں کرے گا، ملاقاتیں کرے گا، 2 کی جوڑیاں بنتی ہیں، نکلتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتا ہے آدمی، عمومی گشت میں، تعلیمی گشت میں، خصوصی گشتوں میں، یہ نقل و حرکت ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ میں آپ کو مشکات شریف کی حدیث سناؤں، لقیط ابن صبرہ صحابی رسول ہے، لمبی حدیث ہے، میں صرف ایک ٹکڑا سناؤں گا اس کا، کہ ان کی کنیت تھی ابو رزین، ان کے بیٹے کا نام تھا رزین۔ اے ابو رزین، جب کوئی مسلمان نکلتا ہے کسی مسلمان سے ملاقات کے لیے، 70,000 فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس نکلنے والے کا، اور یہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ اس بندے کو آپ سے ملانے جا رہا ہے، اس ملانے والے کو یا اللہ اپنے ساتھ ملا دے، اس ملانے والے کو اپنے ساتھ ملا دے۔ تو یہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑنا ہے، ہم نے جوڑنا ہے۔ اچھا، ہمارے بعد ہماری پہچان یہ دکان، فیکٹری، پیسہ، یہ ایسے ہی ہے، کمزور بنیادیں۔ ہمارے ابا کا کام تھا جی،
ہمارے دادا کا کام تھا. تو بچے کہیں گے ہم اپنے ابا اور دادا کا کام نہیں کریں گے, ہم اپنی بزنس کریں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا, سب چھوٹ چھاٹ جاتی ہیں. فیکٹریاں ہوتی ہیں, آدمی نے خون پسینہ ایک کر کے فیکٹریاں بنائیں, بچے بڑے ہو گئے جناب, آپس میں پھوٹ پڑ گئی, فیکٹری جناب نیلام ہو گئی, ختم. اس نے خون پسینہ ایک کر کے بنائی تھی, ختم ہو گئی. لیکن اگر اسی بچے کو آپ نے دیندار بنایا اور یہ داعی بنا, یہ حافظ بنا, یہ اللہ والا بنا, یہ صالح بنا, ہماری یہ پہچان ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو تبلیغ کے ساتھ, یا بنیا نماز کا خیال رکھنا, اور اے میرے بیٹے نیکیوں کا حکم دیتے رہنا. نیکیوں کا حکم, ہم آپ چونکہ ماحول میں جڑے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے ہماری طبیعتوں میں یہ چیزیں نہیں آتی. اس وجہ سے اس کے ماحول میں جڑیں, ماحول میں بیٹھیں, شب جمعے میں جایا کریں, جہاں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کا دین اترا ہے, نبی کوئی نہیں آئے گا. اللہ کا دین اترا ہے, نبوت کا دروازہ بند ہے. اب نبوت کی ذمہ داری اس امت کے ذمے ہے, اس امت کے افراد کے ذمے ہیں کہ وہ دوسروں تک اللہ کی بات پہنچائے. تو جس جگہ پہ یہ بات صبح بھی چل رہی ہے, 10 بجے بھی چل رہی ہے, 1 بجے بھی چل رہی ہے, ظہر میں بھی ہو رہی ہے, عصر میں بھی ہو رہی ہے, مغرب میں بھی ہو رہی ہے, عشاء میں بھی ہو رہی ہے, تو جب آدمی اس ماحول میں یہی ایک بات سنتا ہے, وہ بات بار بار گردش کرتی ہے, تو دل اس بات کو قبول کرے گا, ہاں یہ بھی کوئی کام ہے, اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا. تو حضرت لقمان کی نصیحت ہے کہ بیٹا صرف اپنے دین پر مطمئن نہیں رہنا, دوسروں کو بھی دعوت دینا اور دوسروں کو بری باتوں سے بچانا. اور پھر یہ ساتھ ہی یہ جملہ سن لیجئے, ساتھ ہی یہ والی بات ہے کہ چونکہ یہ تبلیغ کا جو کام ہے یہ کٹھن کام ہے, مشکل کام ہے. اپنی عبادت میں بہت آسانیاں ہیں, تہجد, تلاوت, سب چیزوں میں بڑے مزے ہیں, لیکن جہاں کہیں آپ نے کسی سے بات کی تو ایک دم اس پہ چوٹ پڑے گی اور آپ کے مخالف ہو جائیں گے. وہ یہ سارا بڑا پن, یہ سارا میں سیٹھ ہوں, میں بہت بڑا استاد ہوں, میں بہت بڑا ایسا ہوں, سب ختم ہو جاتے ہیں. اس میں تکلیف آتی ہے. لوگ پھر اچھی نظروں سے بھی نہیں دیکھتے, لوگ کٹیں گے آپ سے, لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. لیکن کیا کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے, کا چھوڑنا نہیں ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اس میں تکلیف آئے گی, اس پہ بچہ صبر کرنا ہے. شروع میں شکر کا حکم تھا, ادھر صبر کا حکم ہے. جہاں صبر شکر جمع ہوتے ہیں وہاں معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. اور پھر چونکہ یہ کام مشکل ہے, دوسروں کو ترغیب دینا, دوسروں کو سمجھانا آسان کام نہیں ہے. لوگوں کی ہدایت کے پیچھے مارے مارے پھرنا مشکل کام ہے. خود اللہ فرما رہے ہیں یہ والا کام ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ بھئی اس میں ہمت, اس میں نفس پہ چوٹیں پڑتی ہیں, جذبات فنا ہوتے ہیں, آدمی کی طبیعت کے خلاف چیزیں آتی ہیں. آدمی جب جاتا ہے جماعتوں میں تو ہر پہلے قدم پہ آدمی کے نفس کو کچلنا پڑتا ہے ہر چیز. اب اپنا یہ میں تو اپنے واش روم کے علاوہ کوئی اور واش روم یوز ہی نہیں کرتا ہوں. بھئی یوز نہیں کرتے ہو, یہاں تو جانا پڑے گا. تو یہ تکلیف, طبیعت کے خلاف کھانا, طبیعت کے خلاف سونا, تب سب چیزیں طبیعت کے خلاف, اس سے تربیت ہوتی ہے. جیسے اللہ پاک یہ جو شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد بچے ہوتے ہیں, بچے بیمار ہوتے ہیں, پوری رات نہیں سوئے, دن کو کام پہ جانا ہے, دفتر بھی جانا ہے, اسکول جانا ہے, مدرسے جانا ہے, کام پہ جانا ہے, اور پوری رات نہیں سوئے. یہ تربیت ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے, پوتوں کی وجہ سے, نواسوں کی وجہ سے, بڑوں کی وجہ سے ہماری تربیت کرتے ہیں. ایسے ہی یہ راستہ تربیت کا راستہ ہے. تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. اس لیے اپنے بچوں کو منع نہ کریں, ہاں بچوں کو بھیجا کریں. ہمارے بچے دیندار بنیں گے, ہم بھی کوشش کریں کہ جی میں تو بوڑھا ہو گیا, گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, تو بچوں کو تیار کریں, بچوں کو کہیں. بچے تیار ہو جائیں, ماں روکتی ہے, باپ روکتے ہیں, نہ روکا کریں. ان بچوں کو بھیجیں کہ بچے دیندار بنیں گے, اور یہ پھر ان بچوں سے جو نسل چلے گی آپ حیران ہوں گے, وہ بڑی دیندار نسل ہوگی. تو اس لیے یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ صرف ایک
جز کے ساتھ لگا ہوا کام نہیں ہے، تبلیغ کے کام کے اندر پوری انسانیت کا غم ہے اور قیامت تک کے سب لوگوں کی فکر ہے اور پورے دین کے زندہ کرنے کی سوچ ہے۔ آپ اس کو 6 نمبر میں محدود نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تبلیغ کیا ہے یار، 6 ہی نمبر تو ہیں۔ یہ 6 نمبر تو عوام کے سمجھانے کے لیے ہے کہ عوام، چونکہ عوام تفصیلی چیزوں میں نہیں جا سکتی، تو یہ آسان سے 6 نمبر بزرگوں نے کر لیے کہ ہر آدمی اس کو سیکھ کر کے کر سکے، ورنہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے۔ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، دین کے لوگوں کو لانے کے لیے ایک آسان تعبیر ہے، اور جب آدمی اس میں لگتا ہے تو پورے دین کی اس کو فکر لگ جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس ترتیب پہ چلے جس ترتیب پہ چاہا جا رہے۔ بہت سارے لوگ چلتے نہیں ہیں تو ہم ان کو دیکھ کر کے تبلیغ سے کٹ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار اس کو تو کچھ ملا نہیں، مجھے کیا ملے گا؟ تو ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ یہ کام ایسا کام ہے، اس میں اللہ کا خوف بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں نفلی روزے بھی ہیں، اس میں تہجد بھی ہے، اس میں اللہ کے نام پہ خرچ بھی ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور صحیح ترتیب کے ساتھ آدمی چلے تو اللہ جل جلالہ نے اس کام میں بڑی خاصیت اور بڑی جاذبیت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اس لیے بچوں کو اس میں لگانا، خود اس میں لگنا، مخالف نہیں بننا۔ دیکھیں اگر مخالف بن گئے نا تو پھر کیا ہے، یعنی یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید اور ابو جہل، یہ جو ضدی آدمی کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ جو کٹر سے کٹر جس کی طبیعت کے اندر مخالفت ہوئی، اللہ پاک اس کو لے۔ مخالف آدمی تو آ جاتا ہے، لیکن جو ضدی ہوتا ہے، جس کو نفرت ہوتی ہے، تو اس کو کبھی ہدایت۔ تو ابو جہل کو کیوں ہدایت نہیں ملی؟ وہ ضدی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خالد ابن ولید یہ تھے مخالف، لیکن اللہ جل جلالہ ان کو لے کے آ گئے۔ تو میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ ایک محنت دی ہے، اور پھر آپ حیران ہوں گے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا نام، پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا نام اگر کسی ملک کا ہے تبلیغ کے حوالے سے اور مدارس کے حوالے سے تو پاکستان ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پوری دنیا کے اندر یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی یہ مبالغہ نہیں ہے۔ پورے سعودی عرب سرکاری سطح پر، پورا قطر سرکاری سطح پر، ان کی باقاعدہ سرکار پیسے دیتی ہے قراء حضرات کو، حفظ کا ایک نظم ہے۔ ہمارے سرکار 1 روپیہ نہیں دیتا، ہماری جو ہے وہ حفظ کا ایک نظم ہمارا بھی ہے۔ وفاق المدارس کے تحت میں 1 لاکھ سے زیادہ بچے ہر سال وہ حفظ قرآن کرتے ہیں، صرف وفاق میں۔ جو گھروں میں پڑھتے ہیں، جو اور مراکز میں پڑھتے ہیں، جو دیگر شعبوں والے پڑھتے ہیں، وہ الگ ہیں، صرف وفاق المدارس۔ اور پورے سعودی عرب کے اندر 5000 حافظ نہیں بنتے، اور پورے قطر کے اندر 10,000 حافظ نہیں بنتے، اور ہمارے ایک مدرسے کے اندر، ایک مدرسے میں 500، 1000، 1500 یعنی سال کے حافظ تیار ہوتے ہیں۔ اور یہی حال تبلیغ کا ہے۔ تھوڑا سا آدمی مرکز جائے، تھوڑا رائیونڈ مرکز دیکھے، یہ شب جمعہ کا مرکز دیکھے۔ ہمارے کتنا مجمع ہے جو یہاں رہتے ہوئے یہ شب جمعہ عائشہ منزل نہیں جاتے، کبھی بھی نہیں گئے، کبھی بھی نہیں گئے۔ یعنی ہمارا مجمع، مسجدوں کا مجمع، وہ کبھی بھی عائشہ منزل نہیں گئے، کبھی بھی کراچی اجتماع میں نہیں گئے، کبھی بھی رائیونڈ اجتماع نہیں گئے۔ تو اس کام کے ساتھ نفرت نہ کریں، اس کام کو دل سے اچھا سمجھیں۔ یہ نبیوں کا کام ہے، اللہ نے قبول کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ لوگ نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے کتنا اچھا ہوگا، ہمارا کتنا بڑا مجمع ہے جن کو اللہ پاک کرائے کے مکان لیے ہوئے جی 5-6 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے۔ میں سرکاری افسر تھا، میرا بہت بڑی رقم پینشن کی آتی ہے، یعنی معاش کے حوالے سے بالکل بے فکر، گھر کا خرچہ سارا صحیح ہے، اور کاروبار میں بھی ہے تو بہت زیادہ مصروف نہیں ہے۔ تو اگر ان پیسوں کو عیاشی میں لگانا، فرانس اور دبئی میں لگانا، اور ادھر ادھر اڑا دینا پیسوں کو، اور اپنے دل دماغ، اپنی صلاحیت کو اللہ کے مبارک دین کے لیے نہیں لگانا، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔
تو اس لیے خوشبخت بننا ہے، اپنی صلاحیتوں کو مرتے دم تک اللہ کے دین کے لیے لگانا۔ اللہ میرا پیسہ، میرا دل، میرا دماغ اس مبارک محنت کے اندر جس سے آپ کا نام، آپ کی باتیں، آپ کے نبی کی باتیں زندہ ہو، اللہ مجھے قبول کر لے۔ تو کریں، کم سے کم دعا تو کریں گے نا، دعا بھی کریں اور آگے بڑھیں جڑنا۔ اور مشقت تو ہے، آپ خود اپنے دنیا کے کاموں میں دیکھ لیں مشقت ہے یا نہیں، لیکن اس میں بڑے جوش کے ساتھ لگ جائے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ۔ بھائی میرا کام ہے بھائی۔ اسی طرح اللہ کا دین زندہ ہو جائے، یہ بھی ایک کام ہے۔ اللہ کی باتیں زندہ ہو جائے، یہ بھی ایک کام ہے۔ اور مسلم کا وجود، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلم کا یا مہاجر ہوگا یا انصاری ہوگا، یا وہ اللہ کے راستے میں ہجرت والا ہوگا یا اللہ کے راستے کی مدد کر رہا ہوگا۔ اور نصرت کس کو کہتے ہیں؟ نصرت کا لفظی معنی تو مدد کے ہیں، لیکن نصرت کا اپنا اصلی ترجمہ پانی پہنچانا۔ تو اللہ کے دین کو پانی دینا، اللہ کے دین کو کیا دینا بھائی؟ پانی دینا۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، بیٹا نماز سیدھی سیدھی پڑھنا، ٹھیک ٹھیک نماز پڑھنا، اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ایک حدیث آج صبح پڑھی، وہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت عجیب حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے ایک نصیحت کی۔ وہ کیا؟ کہ آدمی جو چیز اللہ کے پاس امانت رکھتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ہر چیز خدا کے پاس امانت رکھو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ہر چیز خدا کے پاس امانت رکھو۔ اور پھر فرمایا اپنا اسلام، تم ہر چیز خدا کے پاس امانت رکھو تو اللہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم اپنی ہر چیز اللہ کے پاس امانت رکھو، اللہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو اللہ کے پاس امانت رکھو۔ اے اللہ میں مسلمان ہوں، اے اللہ میں مومن ہوں، اے اللہ میرا ایمان، میرا اسلام آپ کے پاس امانت ہے، اور آپ امانت کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ میرے ایمان اور میرے اسلام کو ضائع مت کیجیے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، مجھے بہت اچھی لگی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما۔ اللہ ہمیں پوری سیدھی سیدھی ٹھیک ٹھیک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا نصیب فرما، اور اللہ برائیوں سے منع کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچے اللہ اس پر صبر ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ ہمت کے جتنے کام ہیں وہ سب ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی تبلیغ میں شمولیت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو بھی نصیب فرما، ہمارا پورے گھر کا نظم اللہ دعوت و تبلیغ کی ترتیب پر قائم فرما، اور ہمیں مخالفت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں مخالفت سے محفوظ فرما، اور ہمارے ہر دین، ہر چیز کے اندر، دنیا کی ہر چیز میں اے اللہ دین کو اور دعوت کو داخل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشراق کا وقت ہو گیا ہے۔ حج